تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کیا جاتا ہے، درس نامی علم ظاہر ہے، تصوف میں علم باطن پڑھتے ہیں، وہاں پر علم ظاہر کا بظاہر رد ہوتا نظر آتا ہے، صوفیہ بھی رد کرتے ہیں، تو اصل حقیقت کیا ہے؟ ہمارا اس بارے میں کیا ذہن ہونا چاہیے؟ یہ زیادہ وسوسہ واقعی ان کو پیدا ہوتا ہے جو تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں، کیونکہ تصوف کی کتابیں جتنی بھی ہیں نا بشمول یعنی احیاء العلوم وغیرہ کے بھی، اس میں بھی یہ رد موجود ہے۔ تو اب جب وہ پڑھتے ہیں نا تو جس کا تھوڑا سا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے وہ کسی اور ہی طرف نکل جاتا ہے، حالانکہ جو ان کے بیان کا مقصد ہوتا ہے وہ پورا سمجھا جائے تو کوئی تضاد نہیں۔ لیکن خلاصہ کلام میں یہ عرض کروں گا، دیکھیں علم ظاہر کا رد کرنے والا جو صوفی ہے، علم ظاہر کا رد کرنے والا علی الاطلاق علم ظاہر کا جو رد کرنے والا صوفی ہے وہ جاہل صوفی ہے، اور علم باطن کا انکار کرنے والا عالم پڑھا لکھا جاہل ہے۔ دونوں طرف ہی جہالت ہوتی ہے۔ اصل ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنا کلام بڑا واضح کر دیا، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے، پرابلم یہ ہے کہ اس کو اس کے پورے جو ہے نا اس میں سمجھا نہیں جاتا اور اس کی پوری باتیں پڑھی نہیں جاتی، لہذا اس کا کچھ اور ہی مفہوم لے لیا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ بقیہ بزرگوں نے جو فرمایا ہوتا ہے اس کو بھی پورے سیاق و سباق اور اس کے مقاصد اور مفاہیم کے ساتھ اس کو لیا نہیں جاتا۔ ورنہ یہ ہے ہمارا دین ظاہر اور باطن دونوں پر مشتمل ہے، دین ظاہر اور باطن دونوں پر مشتمل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ باطن کو لے لیں، اگر آپ باطن کو لیتے ہیں تو قرآن باطن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فرائض قلبیہ، محرمات قلبیہ، دل کی نرمی، خشیت، خشوع، توکل، قناعت، اور باطنی امراض کے اعتبار سے حسد، بغض، تکبر، کینہ، یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ان سب کا بیان ہے، یعنی علم باطن کے اعتبار سے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں قرآن پاک میں وہ موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آیت مبارک ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، آیتیں ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے سے، بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ اب فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، ان کے بدن کی کھالیں قرآن سن کے نرم پڑ جاتی ہیں، پھر ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ تصوف کا بیان۔ اسی طرح قرآن پاک کی وہ آیتیں مبارک وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ اللہ کا نازل کردہ کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں۔ تو اب یہ بھی تصوف والی بات ہے۔ یا باطنی امراض کے اعتبار سے إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، تکبر کا بیان ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کا بیان ہے۔ یہ علم باطن کا بیان قرآن پاک میں ہے۔ اب آ جائیں علم ظاہر کی طرف۔ علم ظاہر کی تو اتنی آیتیں ہیں کہ 15 پارے پڑھنے پڑ جائیں گے اس کے لیے۔ یعنی مثال، اب چند مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں جو یعنی آپ کے ذہن نشین ہیں۔ نمبر 1، نکاح۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اب اس کے اندر علم باطن آپ شامل کر دیں، کہاں سے آئے گا؟ علم ظاہر ہے کہ 4 تک جو ہے وہ نکاح کرنا جائز ہے، یہ علم ظاہر نکاح کا معاملہ ہے۔ مہر کو لے لیں آپ، اس کی متعدد صورتیں ہیں کہ جو ہے وہ خلوت سے پہلے طلاق دی ہے یا خلوت کے بعد طلاق دی ہے، مہر مقرر کیا تھا یا نہیں مقرر کیا تھا، ان سب کے بارے میں آئے تھے۔ اب طلاق کے اوپر آ جائیں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اب اس میں تصوف کہاں سے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، نہ اس میں تصوف ہے نہ اس کے اندر علم باطن ہے۔ طلاق کے بعد آپ آ جائیں عدت کے اوپر، عدت کی آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ بھی ہے وہ 4 مہینے والی بھی۔ تو اب یہ آیت مبارکہ، اب عدت کے بارے میں جو آیت ہے اس میں تصوف یا اس میں علم باطن کہاں سے آئے گا؟ اس کے بعد اب قرض کی آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب قرض کا آپس میں لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، نہ اس میں تصوف آئے گا نہ اس کے اندر علم باطن آئے گا۔ اس کے بعد رہن کی آیتیں ہیں، فرہان مقبوضہ، کہ رہن وہ ہوتا ہے جس پر قبضہ کیا جائے، نہ اس میں تصوف ہے نہ اس کے اندر علم باطن۔ اس کے بعد وراثت کی پورا رکوع ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یا وہ ہے جو کلالہ کے بارے میں آیتیں مبارک۔
تو یہ جتنی آیتیں میں نے عرض کی ہیں، یعنی نکاح کا باب ہے، طلاق کا باب ہے، مہر کا باب ہے، عدت کا باب ہے، وراثت کا ہے، قرض کا ہے، رہن کا ہے، بیوع کا ہے، یہ جتنے ابواب ان کی آیتیں قرآن پاک کے اندر، ان کے اوپر احادیث مبارکہ کا پورا ذخیرہ موجود ہے. یہ علم ظاہر ہے، یہ علم باطن ہے، یہ سارا علم ظاہر ہے. تو قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے اندر علم باطن کے بارے میں بھی ہمیں تعلیمات ہیں، علم ظاہر کے بارے میں بھی ہیں. تو جو علم باطن کا مطلقاً انکار کرے وہ بھی موجود ہیں، علم باطن کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں کہ تصوف کے نام سے چڑھتے ہیں. ہم جو درس نظامی کے اندر پڑھتے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کیا درس نظامی میں قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن کے اندر وہ آیتیں نہیں پڑھتے جو میں نے ابھی عرض کی؟ کیا احادیث نہیں پڑھی جاتی اور احادیث کے اندر وہ احادیث نہیں ہیں کہ جن کا تعلق علم باطن کے ساتھ؟ تو درس نظامی کے اندر ظاہر و باطن دونوں کی تعلیم ہوتی ہے. تو یہ ایک جامع عالم بنانے کے لیے، اب یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا یا نہیں پڑھا وہ ایک جدا معاملہ ہے، لیکن جس نے اچھے طریقے سے پڑھا اس نے قرآن کی علم ظاہر سے متعلق آیتیں بھی پڑھی ہیں، علم باطن سے متعلق آیتیں بھی پڑھی، اور جس نے احادیث پڑھی ہیں اس نے علم ظاہر سے متعلق احادیث بھی پڑھی ہیں، علم باطن سے متعلق احادیث بھی پڑھی ہیں. لہٰذا نہ علم باطن کا انکار ہو سکتا ہے نہ علم ظاہر کا انکار ہو سکتا ہے. ایون کہ جو بالکل طہارت کے مسائل ہیں، طہارت کے جو عام استنجے کے مسائل ہیں، اس کے اندر کہاں سے تصوف اور علم باطن آئے گا؟ خالصتاً علم ظاہر ہے، لیکن آپ بے وضو نماز پڑھ لیں آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، یا آپ کی ایڑیاں خشک رہ جائیں، یا آپ کی یہ کنپٹی خشک رہ جائے، یا آپ کے یہ جو ہے پیشانی کا اوپر کا حصہ خشک رہ جائے، یا آپ کے ٹھوڑی کا یہ نیچے کا حصہ خشک رہ جائے، اور پڑھتے ہوئے آپ رو رو کے جو ہے نا وہ بالکل بے حال ہو جائیں رو رو کے نماز پڑھتے ہوئے، تو اس نماز کا فائدہ؟ تو اس ظاہر کے بغیر وہ نماز باطل ہے، اس ظاہر کے بغیر وہ نماز باطل ہے. تو لہذا ظاہر و باطن کو جدا جدا نہیں کیا جا سکتا، دونوں کا کمبینیشن ہے، دونوں اکٹھے ہیں. نہ علم ظاہر کا انکار ہو سکتا ہے نہ علم باطن کا انکار ہو سکتا ہے.